چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے اور جو عمر بھر تعلیم کی ہے، اس میں آپ نے اسباب کو کم اور مسبب پر توکل اور مضبوط ایمان کی مستحکم تعلیم دی۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، اور لوگ نہیں تو طلباء سمجھ لیں گے۔ حقیقت میں دین کے ذمہ داران یہی لوگ ہیں۔ بخاری مسلم تمام جوامع اور مسانید میں ہے، صحاح اور حسان میں، کہ حضرت مدینہ منورہ سے باہر ایک کنویں کے کنارے تشریف فرما تھے۔ وہ ذرا ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے۔ آپ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس کے اوپر ایک آزمائش آئے گی اور اس کو بہت تکلیفیں پہنچائی جائے گی۔ تو حضرت عثمان نے کہا واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو۔ خود نبی آخر الزمان بیان کر رہے، ابو بکر و عمر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کامل و اکمل اولیاء، لیکن عثمان نے کہا اللہ المستعان، مدد وہیں سے لوں۔ توکل انتہا پہ پہنچ چکا ہے۔ نہ آپ نے ان کو کہا کہ مجھ سے کہے میں اللہ سے کہوں، نہ یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر آپ کو بچا لیں گے۔ نہیں، حضرت عثمان نے کہا جو بھی تکلیف دنیا میں آئے وہ بحکم خدا آتی ہے اور اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اللہ المستعان۔ بخاری شریف میں ہے کہ بعض ایسے کفار تھے جو صحابہ کے راستے روکتے تھے اور پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کے لیے آنے نہیں دے رہے تھے۔ ان میں کعب ابن اشرف یہودی اور ابو رافع تاجر و اہل شام مشہور ہے۔ پیغمبر اسلام کی وحی کے حکم کے بعد کعب ابن اشرف کو محمد ابن مسلمہ نے اور ابو رافع کو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ٹھکانے لگایا تو پیغمبر کو اس طرح خوشخبری دی کہ آپ کے دشمن کو اللہ نے قتل کر دیا۔ یہ کہ تعلیم دے، یہ نہیں کہ میں نے یہ نہیں ہے، میں ختم ہو چکا ہے۔ مسبب پر بھروسہ اور توکل اتنا جاندار ہے کہ اپنے کرتوت اور اپنے افعال اس کے سامنے کمزور نظر آتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی طاقت اور توانائی کسی انسانی فعل میں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور پیغمبر کا کامل اتباع ہو جائے، یہ مسبب کے پہچاننے اور اس پر مطلوبہ توکل ہی کا ساز و سامان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور کوئی معبودی نہیں ہے لائق عبادت سوائے اس کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں۔ ایک بہت بڑے سیٹھ تھے اور واقعی اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ وہ یہ ہمارے مدرسوں کے بنانے میں اور چلانے میں بہت آگے تھے۔ وہ انتقال کر گئے اور ان کے بعد ان کے بیٹے تھے، تو وہ بھی اپنے والد کی تعلیم پر اور نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے، لیکن وہ لیاقت نہیں تھی۔ تو ایک موقع پر مجھے کہا کہ ہم اس لیے پس و پیش کرتے ہیں کہ ہم پر توکل نہ آئے۔ میں نے اسی طرف ایسا غور سے دیکھا، میں نے کہا آپ پر اتنا توکل بھی نہیں ہے جتنا یہ چپل جو پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پہننے کا جو مجھے خیال و نظریہ ہے اس سے بھی کم درجے کا آپ میرے ذہن میں ہے۔ کس خیال میں ڈوبے ہو؟ اور میں نے کہا تمہیں ایک اور نصیحت کرتا ہوں
کہ جب آپ کا ہمارے بارے میں یہ خیال ہے تو آپ کو تعاون کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ اپنا تعاون اپنے پاس رکھیں۔ وہ غریب جب بوٹ پہننے لگا تو تھوڑا سا گر گئے نیچے، مجھے ذرا دکھ ہوا، شاید میں نے تھرمامیٹر زیادہ استعمال کیا۔ ہم مشہور بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، کبھی و زیادتی اللہ تعالیٰ ہماری معاف فرمائے۔ ہمارے منصور بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اینڈ ٹائم پر آئے، سن رہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ بھائی مہمان تھا وہ، اور بہرحال چونکہ سیٹ لوگ اور تعاون کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تو وہ عقیدہ و خیال نہیں جو عالم دین کا ہوتا ہے، ان کے اس بات کا جواب شاید صحیح نہیں دیا گیا۔ تو مجھے ایک ایسا غیبی منظر نظر آیا کہ مجھے تسلی دی کہ کام کی بات کہنے کے بعد پھر شرمندہ نہ ہو، پھر ڈٹے رہو، یہ بھی توکل کا حصہ ہے۔ الحمدللہ مسبب پر جب نظر اور توکل قائم رہے تو اسباب سے بے نیازی سی ہو جائے گی، اور اسباب کا خوف جب بڑھ جائے گا تو خطرہ رہتا ہے کہ مسبب الاسباب اللہ بزرگ کو برطرف کر کہیں توکل کمزور نہ پڑ جائے۔